کے سب ان کے انٹیلیجنس آپریٹیوز جو کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے نیم کیے تھے، یہ سب کے سب انوالوڈ ہوتے ہیں اور یہ چیز آگے نہیں چل سکتی۔ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا تو آگے جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہی لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کھلم کھلا انٹرفیئرنس ہے، اور انٹرفیئرنس کا آپ یہ دیکھ لیں جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعت آپ کی سکڑ گئی ہے، 2% کم ہوئی ہے، -2%۔ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ کی ملازمتیں ہیں نہیں، افراد زر بڑھ رہی ہے، اکنامک انڈیکیٹر سارے آپ کو میں بتا دوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں چل رہا، اور بلوچستان میں انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ جس تحریک کی بات ہو رہی ہے اس کے ذرا بتائیں کہ کیا خد و خال ہوں گے، کس طرح تحریک چلے گی؟ کوئی لانگ مارچ ہے یا پورے ملک میں پروٹیسٹ ہے؟ کل آپ دیکھیں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی سارے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ جس وقت کانفرنس ختم ہوگی اس کے بعد ہمارا اکٹھ ہوگا، اور اس کے بعد ہم لوگ آگے جو پاکستان میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم نے یہ دیکھا آپ نے پارلیمنٹ میں خفیہ اداروں کو بھی بے نقاب کیا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے ان کو بے نقاب کیا۔ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا یہ تحریک اب دم توڑنے والی ہے؟ نہیں، ہم تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے، اور ہم لوگ آج بھی پلڈیٹ کا سروے آیا ہے الحمدللہ 13 گھنٹے یا کچھ اس طرح میں سب سے زیادہ وہاں پہ بولا ہوں، ووکل مطلب لوگوں کی ترجمانی کرتا رہا ہوں قومی اسمبلی کے فلور پہ، اور سپیکر سے ایک سیکنڈ ہم نے وہ فورسفلی لیا ہے بولنے کے لیے، فورسفلی، کوئی عنایت یا مہربانی نہیں۔ ہمیں اپنا حق بھی نہیں ادا دیا جاتا، سپیکر نہیں دیتا ہمیں حق، ہمیں کھینچ کے زور بازو سے لینا پڑتا ہے وہاں پہ احتجاج کر کے۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو سوالات اور لیجسلیشن اپوزیشن دیتی رہی ہے وہ سپیکر اپنے چیمبر میں کل کرتا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے سپیکر کو خط بھی لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، میں نے جو سوال دیے تھے تقریباً 30 سے زیادہ سوال میں نے منسٹری آف ڈیفنس، منسٹری آف فائنانس، ان کے اوپر میں نے کیے تھے، ایک سوال کا جواب بھی نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ اس سے گریز کر رہی ہے، وہ دے نہیں رہی، وہ کل کیے گئے ہیں، سیکرٹ مارک کر کے دیے گئے ہیں۔ اور میں اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کروں گا۔ اسی طرح میں نے خود بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر کالنگ اٹینشن نوٹسز لگائے جو کہ سپیکر کے آفس نے کل کیے ہیں۔ اچھا عمر ایوب صاحب، موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی، تو عید کے بعد ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں، یا پھر کون سی ایسی گدڑ سنگی ہوگی عید کے بعد آپ لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے اب خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ میری بات یاد رکھیے گا، جس کو آپ انٹیلیجنس ایجنسیز جس کے نام میں نے ابھی آپ کو ساروں کو گن کے دے دیے، آپ اسٹیبلشمنٹ اس کو کہیں، آپ جو مرضی کہیں، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کہیں، عنقریب وہ ٹائم آئے گا کہ جب یہ لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے، جیل میں جائیں گے اور کہیں گے کہ سر ہم یہ دروازے کھول رہے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ کا نہیں ہے، وہاں پہ ایک کرنل ایس آئی کا بیٹھا ہوا ہے، اس کے کنٹرول میں۔ ایسا کیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں قریب ایسا کیا ہوگا؟ کوئی ایسی خاص بات اور واقعات ملک کی ہے، میں تو کھلم کھلا آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1.5 سال سے عمر ایوب صاحب نہیں، آپ کے ایولانچ جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے، ملک کے حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں، اکانومی اس کا، پروگراموں میں کٹے بیٹھ، لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شہباز کمپنی کی گرپ مضبوط ہو چکی ہے، اور جو جس طرح سے لیجسلیشنز کی گئی ہیں، جس طرح سے عدلیہ کو قابو کر لیا گیا ہے، آپ کے پاس اب آپشن تو کوئی رہا نہیں ہے۔ بس آپ کا خیال ہو سکتا ہے شہباز جو ہے وہ تو انسٹالڈ پپٹ پرائم منسٹر ہے، نہ اس کی گریپ جو ہے وہ مضبوط ہے، معذرت چاہتا ہوں، وہ تو کچے کے ڈاکوؤں کو، پکے کے ڈاکو جس کو پنجاب پولیس ہم لوگ کہتے ہیں، پنجاب پولیس تو کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، باقی کس کا۔ عمر ایوب صاحب، آپ ہمیں لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے جمہوریت پسند ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کسی سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا، ایک نہیں 3 خط لکھ دیے۔ ہم یا عوام اس کو کیا سمجھے کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں بیٹھنا چاہتی، یا پھر بات ہی نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جس وقت ہمارے مذاکرات شروع ہوئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور آپ جا کے ان کے ساتھ کریں۔ تو اس انسٹالڈ رجیم کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے۔ آپ پریس کے ساتھیوں نے اس کو کور کیا، اور اس میں جناب والا دونوں پریس ریلیزز میں
اس انسٹالڈ رجیم نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی ڈیمانڈ کی تائید کرتے ہیں اور ہم لوگ کرائیں گے. وہ نہیں کرا سکے کیونکہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اڈیالہ جیل اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے اپیرنٹلی کنٹرول میں نہیں ہے. یا نہ وہاں پہ چیف منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی یا انٹیریئر منسٹر کی یا ان لوگوں کی شاید نہ چلتی ہو. وہاں پہ چلتی ہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی چلتی ہے, وہاں پہ جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس کی چلتی ہوگی. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں پروگرام جو ہے اس کی بکنگ کینسل کر دیجیے کل کے لیے, تو یہ جو آج ہوا ہے ہوٹل والوں نے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ تو ظاہری بات ہے فاشزم آپ دیکھ رہے ہیں. سر کہاں کریں گے پھر یہ پروگرام؟ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اچھا سر, حد کی بات ہوئی تھی, مریم نواز نے کہا کہ وہ جیل میں بیٹھا حد لکھ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو. ناروول جلسے میں یہ بات کی گئی تھی. بالکل غلط بات ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بہادر شخص ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ نواز شریف یا شہباز شریف کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب کبھی نہیں کرتا. بہت شکریہ.